کون سا منظر کہ جب حضرت امیرُ المومنین حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ کے پاس کچھ صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے بوڑھی ماں کو کاندھے پر بیٹھائے ہوئے ہے، جو ہاتھ سے کوڑی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پورا بوڑھی ہے۔ وہ نوجوان اس ماں کو کاندھے پر بیٹھایا ہے اور بیٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ پہلا چکر لگایا، دوسرا چکر بھی لگایا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں بھی لگایا۔ امیر المومنین یہ منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہہ دیے وجبت اہل الجنہ، اے نوجوان، اے جوان، تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، تو نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ میری بوڑھی ماں ہے، ہاتھ سے کوڑی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیخانہ پیشاب بستر پہ کرتی ہے، میں اس کا صاف کرتا ہوں، کپڑا میں دھولتا ہوں، میرے ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، کھانا میں بناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا ہوں، اس کے بعد روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد میرے ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس روٹی کو پہلے اپنے منہ میں لیتا ہوں، اس روٹی کو چبانے کے بعد اپنے ماں کو کھلاتا ہوں، گندگی غلاظت کو میں صاف کرتا ہوں، پیشاب و پیخانہ کا میں صاف کرتا ہوں، اور اپنے بوڑھی ماں کو عمرہ کرانے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، اب اس صفا مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا۔ اے امیر المومنین، ان تمام کاموں کے بعد، ان تمام حقوق کے بعد، ان تمام حقائق کے بعد، اے امیر المومنین، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ امیر المومنین رونے لگتے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے اور کہتے اے نوجوان، یہ صحیح ہے کہ تو اپنے ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کیا، گندگی غلاظت کو تو خود صاف کرتا ہے، آٹا خود گوندتا ہے، روٹیاں تو پکاتا ہے، پہلے اپنے منہ میں چباتا ہے، پھر اپنے ماں کو کھلاتا ہے، پورا کا پورا خدمت کرتا ہے۔ اس تمام کام کے بعد اگر تو کہتا ہے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا، اپنے ماں کا حق ادا کر دیا، تو سن لے اے نوجوان، اپنے ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، جب تمہاری ماں تمہیں جنم رہی تھی، جب تمہاری ماں کو ڈیلیوری ہو رہی تھی، جب تمہاری ماں تمہیں اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی اور تو اس دنیا کے اندر وجود ہو رہا تھا، اس دنیا کے اندر آ رہا تھا، تیری ماں تمہیں جنم رہی تھی، تیری ماں کا ڈیلیوری ہو رہی تھی، اس وقت ہر عورت کو ایک زیر آہ نکلتا ہے، اس وقت ہر ایک عورت کو جیسے آہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کہتے ان تمام کاموں کے بعد تو اپنی ماں کو تمہیں جنم کے جیسے اس وقت تمہاری ماں کے منہ سے، تمہارے ماں کے منہ سے ایک آہ نکلا تھا، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تو سب کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہر مہینے باپ کو 500 روپیہ تھما دیے، دھما لا کر کے دے دیے تو حق ادا کر دیے۔ بتائیں ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کو گندگی غلاظت کو صاف کرتے ہیں؟ ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے؟ یہ ایک نوجوان تھا، اتنا کام کرنے کے بعد بھی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جب ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، جب ماں اپنے ڈیلیوری کے وقت جنم دیتے وقت اس کے منہ سے ایک آہ کا آواز نکلتا ہے، اس آہ کا بھی